یہ سارا ایم کیو ایم کا ووٹ بینک، ایم کیو ایم کا مینڈیٹ اور میئر شپ کا بھی سودا کر لیا گیا ہے، کسی اور کو دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پتنگ جن کے ہاتھوں میں ہے وہ نااہل ہیں، ان کی بصیرت نہیں ہے، وہ صحیح نمائندے نہیں ہیں، سربراہی سے بھی استعفیٰ دیں، رابطہ کمیٹی کو تحلیل کریں، فی الفور انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، صاف ستھرے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لونڈوں کو آگے لائیں، لفنگوں سے پارٹی کو پاک کریں۔ نہ یہ متحدہ ہے، نہ یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے، یہ اب چوں چوں کا مربع ہے، کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا ہے، مٹی کراچی کی ہے، روڑا حیدرآباد کا ہے، اور یہ مزید گروپوں میں ایم کیو ایم کی تقسیم جاری و ساری ہے، اس لیے کہ جن زمینوں پر قبضے ہو چکے ہیں اسے قائم رکھنا ہے، جو کرپشن، کمیشن، کک بیک کھایا جا چکا ہے اس کو قائم رکھنا ہے، نیب کے کیسز اور اس کے تحت گرفتاریوں کا عمل شاید شروع ہونے والا ہو یا شروع ہونے والا تھا، اس کو روکنے کے لیے یہ وزارت سے استعفے کا ٹوپی ڈرامہ کیا گیا ہے۔ جو پیپلز پارٹی کی حکمرانی کا طریقہ رہا ہے اس سے تو یہ صاف واضح ہے کہ وہ کوئی انگوٹھا چھاپ آئی جی لانا چاہتے ہیں، اے ڈی خواجہ صاحب سے ان کی نہیں بنی، یہ کیا نام امام کلیم امام صاحب سے ان کی نہیں بنی، تو پھر وہ کس کو لا کر کیا کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں لوگوں کو پتہ ہے۔ اس میں کوئی ایسا یہ کوئی اتنا بڑا کوئی راز نہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، ظاہر ہے کہ جو کام کیے گئے ہیں ان کو پروٹیکشن دینی ہے، اپنی مرضی کے اور کام کرنے یہ واضح ہے، اور آدھی ایم کیو ایم اسی لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ اشتراک عمل کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے، کہ تاکہ ان کے بھی جو غلط کام ہیں وہ ان کے ساتھ دونوں مل کر تحفظ کریں، دونوں مل کر سندھ کو لوٹیں، یہ بھی اگلا پروگرام ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ میرے خلاف سازش کی گئی، آج ایم کیو ایم نشان عبرت بن گئی ہے۔ پارٹی کے وڈیروں نے، قبضہ گیروں نے، کرپٹ عناصر نے پہلے مجھے سربراہی سے الگ کیا، پھر میری بنیادی رکنیت ختم کی، اور آج پارٹی کا جو حشر ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کراچی میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ ایم کیو ایم 22 اگست 2016 کے بعد لندن سے علیحدہ ہو گئی تھی، اب ایک ایم کیو ایم حیدرآباد اور دوسری ایم کیو ایم کراچی بن گئی ہے۔ عبرت کا مقام ہے کہ ایک وزیر استعفیٰ دے رہا ہے اور دوسرا وزیر وزارت کے مسلسل مزے لے رہا ہے، اس لیے کہ جو سربراہ ہے وہ ڈمی سربراہ ہے۔ یہ پارٹی کے بڑوں کو ڈمی سربراہ ہی چاہیے تھا، فاروق ستار جیسا سربراہ جو کرپشن کو ختم کرنے کا عزم کرے، جو ہر طرح کے جرائم سے پارٹی کو پاک کرنا چاہے اور صرف نچلی سطح پر کارکنوں کا احتساب نہ کرے، اوپری سطح پر بھی بڑے بڑوں کے احتساب کی بات کرے، کارکنوں کے اجلاس میں بڑے بڑوں سے کہے کہ اپنے گوشوارے پیش کریں، تو پھر فاروق ستار کہاں برداشت ہوگا انہیں۔ فاروق ستار نے الزام لگایا کہ میرے خلاف سازش کی گئی، پہلے پارٹی کے وڈیروں نے مجھ سے سربراہی لی، پھر رکنیت معطل کی گئی۔ ظاہر ہے ہمیں اپنی موجوں کو قائم رکھنا ہے، اپنے عللے تللوں کو قائم رکھنا ہے، اپنے تعیشات کو، لوٹ مار کو قائم رکھنا ہے، لہذا فاروق ستار کے خلاف سازش ہو اور فاروق ستار سے جان چھڑائی جائے اور پارٹی کو یہاں پہنچایا جائے۔ کہاں گئے وہ خالد مقبول صدیقی کے دعوے، اصولوں کے، میرٹ کے،
قواعد اور ضوابط کے پہلا اصول تو یہ تھا کہ بھائی آپ کو وزارت قبول ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. فاروق ستار نے مزید کہا کہ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں. وہ ایم کیو ایم کے وزیر ہیں تو مستعفی ہو جائیں. آپ نے کتنا زور ڈالا اپنی وزارت کی بنیاد پر. فروغ نسیم نے کتنے مسنگ پرسن بازیاب کرائے, کتنے اسیروں کو رہا کرایا. سینسس کی میری پٹیشن چلواتے نا. اگر ایم کیو ایم کے وزیر ہیں, سینیٹر ہیں, تو میری مردم شماری کی پٹیشن تھی وہ چلواتے. میری آرٹیکل 140A کی پٹیشن ہے وہ چلواتے. ایم کیو ایم کی پٹیشن ہے وہ چلواتے. تو وزیر قانون بن گئے. کس کو قانونی مدد دے رہے ہیں؟ انصاف کے لیے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ, مہاجروں مظلوموں کے ساتھ کراچی میں انصاف نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کہ میں تمام سربراہ کا احتساب کر رہا تھا, پارٹی کا بھلا چاہ رہا تھا, اس لیے میں برداشت نہیں ہوا. کل آپ نے مجھ سے پنگا لے کر مجھے مجبور کیا کہ میں پی آئی بی میں لوگوں کو جمع کروں, تو کہا گیا یہ ایم کیو ایم پی آئی بی بن گئی, آپ نے ایم کیو ایم حیدرآباد بنا دی. اچھا چلو وہ تو شاید مفروضہ میں مان لیتا ہوں کہ چلے شاید میرا قصور تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایم کیو ایم حیدرآباد بن گئی اور ایک ایم کیو ایم کراچی بن گئی. اور اس ایم کیو ایم حیدرآباد نے کراچی والوں پر روب ڈال کر, زور زبردستی کر وزارت خالی کرائی تاکہ کسی اور کو نوازا جائے. یہ کوئی عوام کے لیے نہیں ہوا ہے, یہ کسی اور کو مشاورت یا وزارت دلانے کے لیے یہ ٹوپی ڈرامہ ہوا ہے. اور خالد مقبول ڈمی سربراہ کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے.